ہم محمد کے اسلام کی شان پر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان. سبحان اللہ. میں بھی سوچتا ہوں کہ ڈرنا چاہیے. میری عمر ہے زلف اور آنچل کے اشعار کہنے کی، اور مجھ پہ تو سوٹ بھی کرتی ہے، لیکن کچھ درد ہے، کچھ بات ہے جو چین سے رہنے نہیں دیتی. جب اس دیش کی سپریم کورٹ کسی کو 6 سال کے لیے ووٹ دینے سے پرتیبندھت کرے اور پھر اسے ترنگے میں لپیٹ کے اس کا جنازہ نکلے، تو پھر بولنا تو پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں جو بہت مشہور ہوئے، جو بہت لوگوں تک گئے. مجھے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا، مجھے ان کے پہ پولیٹیکل کیریئر پہ بھی کوئی بڑا سوال نہیں کھڑا کرنا. مجھے جس چیز سے تکلیف ہے وہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ سب کی عدالت میں رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، عزت ہی نہیں کی. جس دن کا واقعہ ہے اس کے چوتھے دن کرلا میں مشاعرہ تھا، تو میرے شاعر دوستوں نے کہا عمران صاحب سوچ سمجھ کے پڑھیے گا، یہاں سے آواز وہاں تک جاتی ہے. میں نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آواز وہاں تک جائے. میں پڑھتا ہوں. یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، عزت ہی نہیں کی، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا، وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا. کہ لباس جعفرانی میں بھی جو ہر وقت ننگا تھا، لباس جعفرانی میں بھی جو ہر وقت ننگا تھا، خدا نے کر دیا ثابت وہ کیا تھا، بس پتنگا تھا. خدا نے کر دیا ثابت وہ کیا تھا، بس پتنگا تھا. ترنگا جس گھڑی ڈالا گیا تھا جسم پر اس کے، ترنگا خود بھی شرمندہ رہا وہ کیوں ترنگا تھا. ترنگا خود بھی شرمندہ رہا وہ کیوں ترنگا تھا. ترنگا خود بھی شرمندہ رہا وہ کیوں ترنگا تھا. ایک بالکل تازہ سی نظم آپ کو سنانا ہے. جی اسی لہجے میں تو بول رہا ہوں، اب اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے. لہجہ تو ویسا ہی میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ. 4 مصرے پڑھتا ہوں. پوری دنیا 2 دن پہلے 1 دن پہلے جو کچھ حادثہ ہوا ہے اس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر کے اس دیش اور دنیا تک کی میڈیا میں. ہمیں ایسے کسی بھی حادثے کی یا حملے کی حمایت نہیں کرنی ہے، لیکن میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور اس طرح کے کسی بھی حادثوں کی مخالفت کے ساتھ یہ 4 مصرے بطور دعا کے پڑھتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعا قبول کرے. آپ سب آمین کہیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوں گے. یہ جو مایوسی کا عالم ہے یہ بہتر کر دے، یہ جو مایوسی کا عالم ہے یہ بہتر کر دے. میرے دامن کو میرے خون سے ہی تر کر دے، میرے دامن کو میرے خون سے ہی تر کر دے. میرے آقا کا جو کارٹون بناتے ہیں خدا، ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے، ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے، ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے. ایک بہت چھوٹی سی نظم پڑھوں، اس کے بعد
ایک نظم کے لیے ایک نئی سی اور نظم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جی فلسطین بھی پڑھ دوں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے کچھ نیا سا اور ہے، سن لیں. وقت ہے، رات ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، انشاءاللہ اگر آپ تھکے نہیں تو میں بھی تھکوں گا نہیں، یہ وعدہ کر رہا ہوں، اور پانی بھی نہیں پیوں گا، یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ. بہت بہت خوبصورت سا یہ پروگرام ہو رہا ہے. پھر سے میں مبارکباد دوں گا اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے ایسا موقع مہیا کروایا. میری بھی بڑی خواہش تھی، یہاں جو گلف میں دوست ہیں وہ سب میسیجز کیا کرتے تھے فیس بک کے میرے ان باکس میں، عمران صاحب آئیے، ہم لوگ بہت سال سے پردیس میں ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو پاتی. میری بھی بڑی خواہش تھی، میں خود آنا چاہ رہا تھا. میں شبلی بھائی کا، خالد بھائی کا، دونوں لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. اور یہ جو اسپار نام ہے، آنے کے بعد جب مجھے کہا گیا کہ عربین اسپار پرائیویٹ لمیٹڈ اسپانسر کر رہا ہے پروگرام کو، عمران بھائی ہم لوگ کر رہے ہیں، تو میں سوچتا تھا، مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا یہ اسپار کیا ہے، تو بعد میں آنے کے بعد جب انہوں نے فل فارم بتایا تو مجھے لگا کہ انہوں نے اپنی روایتوں کو زندہ رکھا ہے. میں مبارکباد دوں گا شبلی بھائی کو. اسپار کے میں 4 بھائیوں کے نام ہیں ماشاءاللہ، شبلی، پرویز، ارشد اور راشد، یہ چاروں بھائی ہیں، اور ان سے مل کر کے جو ایک گروپ کھڑا ہو رہا ہے، اللہ اسے دن دونی رات چوگنی جو ہے وہ ترقی دے، تاکہ اس طرح کی شامیں اور مہیا ہوتی رہیں. ہم شاعر ہیں تو تھوڑا سا اپنے فائدے کے لیے بھی دعائیں کروا لینی چاہیے تاکہ کام دھام چلتا رہے. تراز کو پکڑ کے لایا میں نے شبلی بھائی سے کہا کہ تراز بہت پیارا دوست ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، پڑھتا شاعروں جیسا ہے، دکھتا تو ماشاءاللہ جو بھی ہے، تو کم سے کم ایک ساتھ 2 کام پورے کرے گا وہ میرا پیارا سا دوست. اور یہاں بڑے مہذب لوگ تھے تو یہ تھا شاعرات بلائی نہیں جائیں گی، تو میں نے کہا 2 in 1 والا کام کروایا جائے. تو میرا بہت پیارا دوست ہے، اور اس دور میں نئے لوگوں میں جس طرح سے وہ اچھی اچھی غزلیں اور بڑی کلاسیکل غزلیں پڑھ رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بہت ترقی دے میرے اس دوست کو. اکھلیش بھائی کا بہت شکریہ، اتر پردیش کے پرشاسن میں رہ کر کے جس تیور کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں بنا ڈرے ہوئے، ورنہ ادھیکاری بننے کے بعد آدھی نسبندی تو انسان کی ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جس تیور کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ کرے یہ بچا رہے. اور آنے والے وقت میں یہ اتر پردیش میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں IAS ہو جائیں گے تو جلدی ہی ہو سکتا ہے میرے ضلع میں بھی DM بن کے آئیں، تو یہ لہجہ ان کا بچا رہے، یہ تیور ان کا بچا رہے، کیونکہ دیش کو ایسے چہروں کی بڑی ضرورت ہے. میں پرشاسن سے چاہے جتنا آپ ناراض رہ لیں، پولیس سے چاہے جتنا ناراض رہ لیں، لیکن جب آپ شہید ضیاء الحق اور ہیمنت کرکرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں اپنے آپ ایک عزت آ جائے گی ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے. تو میں انہیں بھی بہت مبارکباد دوں گا. ایک نظم مجھے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک نظم سناتا ہوں آپ، ایک نئی سی نظم، اس کے بعد فلسطین پڑھ دوں گا، مدرسہ پڑھ دوں گا، جو کہیں گے وہ پڑھ دوں گا. ایک نظم پڑھتا ہوں، سنے گا. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. پاکستان کے میرے بزرگ شاعر تھے، انہوں نے بہت اچھے اچھے شعر کہے. پاکستان میری آنکھوں میں آیا تو یہ نظم پڑھنے کا میرا من ہوا. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں، یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کو. بہت رویا تھا میں، آپ کی بھی پلکیں گیلی ہوں تو مجھے بتائیے گا. میں پڑھتا ہوں. تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا،
جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں۔ اگلا مصرع سچا ہو تو مہر لگائیے گا۔ یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، حقیقت میں قرآن والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں۔ تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، میری قوم کے لوگ سوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ پشاور، کابل، عراق، فلسطین سب ہماری آپ کی آنکھوں میں ہے۔ ایک بند پڑھتا ہوں۔ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں، بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر، کبھی ہم کو آتنک
وادی بتا کر، کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر، کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر، وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے 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 رہیں گے۔ ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، کئی ملک اجاڑنے والے لوگ، کئی ملک پوری طرح برباد کر دینے والے لوگ دنیا کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں، اور الزام ہم پر ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ بہت چپی پوری نسلوں کو برباد کر دیتی ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا، یہ معصوم سپنوں کی لاشیں، یہ معصوم سپنوں کی لاشیں، لہو تر بتر میرے اپنوں کی لاشیں، جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے، جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے، خدایا بتا دے کیوں خاموش تو ہے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم۔ عمران بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ دل نکال کے رکھ دیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ تھک گئے ہیں، لیکن آپ کی محبتیں انہیں مجبور کر رہی ہیں، پھر وہ آئے ہیں آپ کی محبت میں۔ باقر بھائی بالکل تھکتا وقتا نہیں ہوں، شکریہ بہت بہت عمران بھائی، آپ نے ایسا سما باندھ دیا ہے، اللہ نے جو جوش جو جذبہ دیا ہے آپ سب کی دعاؤں کے بھروسے۔ بہت چھوٹے سے گاؤں کا انسان ہوں، گاؤں کی مٹی سے نکلا ہوا انسان ہوں، اور گاؤں کی مٹی کا انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے، تھکتا وقتا نہیں ہے۔ آپ کے حوصلے کو سلام عمران بھائی۔ جذباتی ہو گیا تھا میں، مجھے کچھ اور حکم ہے آپ لوگوں کا، جو میرے دوست اٹھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ سلیقے سے ادھر ادھر ہو لیں، میں 5-10 منٹ اور آپ سے روبرو ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا ترتیب سے ہو جائیے، بیچ میں ہجوم نہ لگائیں۔ ضیاء الحق وہ 4 مصرے پڑھ دوں؟ جی 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 جی، اچھا تھرڈ فرنٹ بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، بھٹکل والے لوگ بیٹھے ہوئے، محبتیں، میرا بہت پیارا دوست ارشاد ہے، اسد ہیں، جواد ہیں، سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، فہد ہیں، میں ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ بھٹکل کے یہ لوگ ہیں، بہت محبتوں سے، ابھی میں بھٹکل گیا تھا ایک مشاعرے میں،
اسد صاحب بھی تھے اس مشاعرے میں ماشاءاللہ, تو بڑا خوبصورت سا مشاعرہ ہوا تھا. اور بھی کچھ دوست ہیں میں جن کا ذکر کروں. میں جگنو صاحب آئے تھے, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. میں بتا دوں کہ بہت شروع سے مجھ پر ایک الزام لگتا رہا شاہد بھائی, میں مشاعروں کی دنیا میں آیا تو میں یہ بتا دوں کہ میں ہندی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں اردو, میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اردو کا, میں ہندی سے ریسرچ کر رہا ہوں, ہندی پوئٹری پر. میں ان کی سازشوں کو اس لیے اور زیادہ سلیقے سے سمجھتا تھا کیونکہ بیک گراؤنڈ میرا اردو نہیں تھا, تو میں اور بہتر طریقے سے سمجھ پایا ان چیزوں کو کہ کس سلیقے سے نپٹائی جاتی ہیں فائلیں. تو مشاعروں میں آیا, اللہ نے تھوڑا سا محبتیں لوگوں کی دی, تو مجھ پہ الزام لگنے لگا کہ میں پیسے بہت مانگتا ہوں مشاعروں میں, بڑے پیسے مانگتا ہوں. بہت سارے دوستوں کے الزامات رہے. تو اکثر میں نے مشاعروں میں باقر بھائی یہ بات کہی کہ یہ سچ ہے میں مشاعروں میں پیسے بہت مانگتا ہوں, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اس مشاعرے کے پیسے سے شراب نہیں پیتا, اس پیسے کا کہیں کوئی غلط استعمال نہیں کرتا. مبارکباد. میں اس پیسے کا ایک بہت جائز استعمال کر رہا ہوں, ایک کالج بنا رہا ہوں. میری بڑی خواہش تھی کہ میں جو کچھ کماؤں اپنی راتیں قربان کر کے تو کچھ ایسا کروں. میں نے 20 کلومیٹر جا کے پڑھائی کری تھی. تو ایک چیز یہ جان لیجئے, میں آج بہت ذمہ داری بھری بات کہہ رہا ہوں, میری کمیونٹی کے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. سسٹم کو صرف گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا, یا پھر سسٹم کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا, حکومتوں کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر سسٹم